اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ سورۃ الکہف آیا 96۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ ذوالقرنین نے کہا تم میرے لیے لوہے کی چادریں لے کر آؤ، تو وہ لوگ لوہے کے بڑے بڑے تختے لے آئے۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا۔ پھر جب ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار چنوائی، اس سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان کا خلا تھا جسے لوہے کی چادروں سے پر کر دیا گیا۔ جب یہ دیوار طول و عرض میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی، قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا، یعنی بہت بڑا الاؤ جلاؤ۔ اس کے لیے بڑی بڑی دھونکنی استعمال کرو تاکہ آگ کی تپش بہت شدید ہو جائے اور تانبا اچھی طرح پگھل جائے۔ جب تانبا پگھل گیا جس کو وہ فولاد کے تختوں کے درمیان ڈالنا چاہتا تھا، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا مجھے لا کر دو، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ ذوالقرنین نے بند کو مضبوط کرنے کے لیے لوہے کے اندر خاص مقدار میں تانبا ملایا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذوالقرنین کو سکھایا، پھر اپنی کتاب میں بتایا۔ ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا دیوار پر ڈالا جس سے دیوار بہت مضبوط ہو گئی۔ یوں دیوار سے ادھر والے لوگ یاجوج اور ماجوج کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو گئے۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے۔ سورۃ الکہف آیا 97۔ فما استطاعوا ان يظهروا، پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ ان پر چڑھیں۔ یاجوج ماجوج کے لیے پہاڑی درے پر باندھے جانے والے بند کی وجہ سے انسانی آبادیوں میں آنا اور پسماندہ قوم پر غلبہ پانا ممکن نہ رہا، یعنی وہ اس دیوار پر چڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ بہت بلند تھی۔ وما استطاعوا له نقبا، اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یہ مضبوط بند کی وجہ سے ہوا جو لوہے اور پیتل کو پگھلا کر بنایا گیا تھا، اس میں سوراخ کرنا ممکن نہ رہا۔ بعض روایت کے مطابق یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی، اور اس دیوار کا فائدہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کی بلندی بھی کم از کم دونوں اطراف کی بلندی کے برابر تو ہو۔ اتنی بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھا بھی نہ جا سکے، اور لوہے کی تعمیر شدہ دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں شگاف بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ سورۃ الکہف آیا 98۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد لوگوں سے کہا یہ میرے رب کی لوگوں پر عظیم رحمت ہے کہ اس نے ان کے اور ان کے دشمنوں یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی، اب وہ فساد پھیلانے کے لیے دیوار کی اس جانب نہیں آ سکتے۔
ذوالقرنین نے علم و ٹیکنالوجی پر غرور نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جس رب نے توفیق دی تھی اس نے اس کو اسی کی طرف لوٹا دیا۔ اس نے اپنی قوت کی بجائے رب کی قوت کی طرف رجوع کیا۔ اس نے اپنے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے اور قیامت کے دن کو یاد کیا جب سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اسے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، یعنی جب میرے رب کا وعدہ سچا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز بنا دے گا۔ ذوالقرنین، اس آیت پر ذوالقرنین کو ان لوگوں سے خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور قصہ ذوالقرنین بھی۔ اس میں محض کفار مکہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انسان کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا، تمہاری طرح کم از کم ظرف نہ تھا، معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑ بیٹھے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ صدِ ذوالقرنین کہاں واقع ہے؟ رہی یہ بات کہ صدِ ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں واقع ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملہ سے بچاؤ کی خاطر بنوائیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ یہ دیوار سب سے زیادہ لمبی ہے اور اس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا۔ یہ دیوار عجائب روز میں شامل ہوتی ہے، اب تک موجود ہے۔ اسے چی وانگئی فوقور چین نے اندازاً 235 میں قبل مسیح میں تعمیر کرایا، اور صدِ ذوالقرنین وہ دیوار ہے وہ جبل الطائی کے کسی درہ کو کیے ہوئے ہے، جس کا ابن خلدون نے بھی ذکر کیا، اور اکثر مورخین اسلام اس کو صدِ یاجوج بھی کہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج اور ماجوج ہر روز کھودتے ہیں، اس میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں، جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے، اس قدر پتلی تہ دیوار کی رہ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یاجوج اور ماجوج ظلمات میں ہیں اور سورج کی روشنی صد کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچتی، تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلو آ کر کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ رات کو ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھا۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ چاہے گا ان کو لوگوں پر چھوڑ دے، لوگوں پر تو وہ عادت کے موافق صد کو کھودیں گے۔ جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں، اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، کل اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کھود ڈالو گے، انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، اس دن وہ لوٹ کر جائیں گے اور اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ جائیں گے، درست نہ ہوگی۔ آخر وہ اس کو کھود کر نکل آئیں گے اور پانی سب پی جائیں گے، اور لوگ ان سے بھاگ کر اپنے قلعوں میں چلے جائیں گے اور اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، تیر خون میں لپٹے ہوئے اوپر سے آئیں گے۔ بحکم الہی وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسمان والوں کو پر بھی غالب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، ان کو مار ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے ہو جائیں گے اور چربی دار ان کے گوشت کھا کر۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ سورۃ الکہف آیہ 99۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یعنی جب وہ اپنے علاقوں سے نکل کر حملہ آور ہوں گے، تو اپنی کثرت اور ساری زمین پر پھیل جانے کی وجہ سے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا
حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو تعداد کی زیادتی، زلزلوں اور دہشت اور اضطراب کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہوں گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ان سب کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو جسموں میں واپس لوٹا دیں گے، پھر سب لوگوں کو میدان قیامت میں جمع کرے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا۔ سورۃ الکہف آیہ 100۔ اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے۔ ان کے افعال کی جزا ہے کہ انہیں جہنم میں جانے سے پہلے انتہائی قلق ہوگا، کیونکہ انہیں جہنم میں جانے سے پہلے اس کا یقین آ جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا، پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، دو شخص آئے، ایک فقر اور فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ رہا فقر و فاقہ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے، ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والے نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، کیا میں نے دنیا میں تجھے مال نہیں دیا؟ وہ کہے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ پوچھے گا، کیا میں نے تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجا؟ وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی آگ ہی ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنے بچاؤ کر سکو، اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔